رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا بالقاسم محمد، ثم الصلاة وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: فزتم برب الكعبة۔ عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ کامیابی کو پہنچے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب زندگی گزارے، لیکن ہمارا معیار کامیابی کیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی اچھی عہدے کی نوکری مل جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ ہمارا بچہ اگر پڑھ لکھ کے ڈاکٹر انجینئر بن جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو گیا۔ اسی طریقے سے کسی کا معیار زیادہ دولت کما لینا، اسے وہ معیار کامیابی سمجھتا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ دولت و ثروت جمع کر لی اور دنیا کا تمام چین و سکون ہمیں حاصل ہو جائے گا، لہٰذا ہم کامیاب ہیں، ہمارے بچے کامیاب ہیں۔ تو الگ الگ فکریں ہیں، کامیابی کی کا معیار الگ الگ طریقے سے۔ ایک کسان کھیتی کرتا ہے اور اچھی فصل سے حاصل کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہم کامیاب ہیں۔ ایک معلم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیتا ہے، محنت کرتا ہے، زحمت اٹھاتا ہے اور وہ بچہ نمایاں کامیابی سے کامیاب ہوتا ہے تو معلم کہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ لیکن یہ سب کامیابی محدود کامیابیاں ہیں۔ لیکن کیا کہنا ذات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا، کہ جنہوں نے اپنی کامیابی کا معیار یہ نہیں رکھا بلکہ کامیابی کا معیار کچھ اور ہے۔ امام کے اگر محدود کامیابی پیش نظر ہوتی ہے امیر المومنین کی، تو جب دست رسالت پہ خانہ کعبہ سے نکل کے دست رسالت پہ آئے تھے، اسی وقت کہتے کہ فزتو برب الکعبہ،
رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہوگی. ولادت ہے خانہ کعبہ میں اور دست رسالت پہ موجود ہیں. اس وقت کہنا چاہیے تھا فزت برب الکعبہ. یہ تو آج تک کائنات میں کسی کو شرف ملا ہی نہیں. کسی کو یہ شرف نہیں ملا کہ وہ خانہ کعبہ کے عین جوف کعبہ کے اندر جوف کعبہ میں پیدا ہوا. تو اس وقت کہنا چاہیے لیکن اس وقت میں نہیں. اچھا جب قرآن، توریت، زبور، انجیل جب سب سنا دی، ایک چھوٹا سا بچہ ابھی اس نے تعلیم جسے کہتے ہیں کہ زانو ادب نہ کیا ہو، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد فزکس، میتھ، سائنس کی سوالوں کو حل کر دے تو لوگ بہت خوش ہوں گے. بھائی ابھی بچے نے تو زانو ادب بھی طے نہیں کیا ہے اور یہ ساری باتیں بیان کر رہا ہے. اس وقت بھی مولا امیر المومنین نے کہا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا. اچھا اس وقت کہنا چاہیے تھا مولا کہ جب کمسینی کے عالم میں دعوت ذوالشیرہ میں کائنات کے رسول نے کہا کون ہے جو میری نصرت کا وعدہ کرے. اس کار تبلیغ رسالت میں کون ہے جو میری نصرت کا وعدہ کرے؟ جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہی میرے بعد میرا جانشین، خلیفہ، وزیر. تو کوئی نہ اٹھا سوائے امیر المومنین کی. تو اس وقت مولا امیر المومنین کو کہنا چاہیے بھائی خلافت مل رہی تھی، جانشینی رسالت مل رہی تھی، نصرت کا وعدہ کیا. رسول نے کہا میرے بعد تم میرے جانشین ہوگے، میرے بعد تم میرے خلیفہ ہوگے. اس وقت کہتے بہت بڑا عہدہ تھا. محمد کے بعد جانشین رسالت کہتے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہوں. اس وقت بھی نہیں کہا. اس کے بعد مرحلہ اور آگے بڑھا. مولا امیر المومنین حضرت پیغمبر اکرم ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ جگہ نصرت کرتے رہے. اس سے بڑا اور شرف کیا ہوگا؟ آج اگر کوئی پرائم منسٹر کی کرسی پہ جا کے صرف بیٹھ جائے تو فوٹو کھنچواتا ہے. کھنچواتا ہے کہ ہم پی ایم کی کرسی پہ بیٹھے، سی ایم کی کرسی پہ بیٹھے، اور اسے وائرل بھی کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے کہ آج ہم سی ایم کی کرسی پہ بیٹھے تھے، دیکھو یہ تصویر. لیکن مولا امیر المومنین کو کیا شرف ملا؟ شب ہجرت ہے یا علی آج کی شب آپ میرے بستر پہ سو جائیں. بستر رسالت، اس سے بڑا بستر نہیں تھا اس وقت. امیر المومنین اس وقت کہتے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب. اس وقت بھی نہیں کہا. اچھا چلیے اس کی سند تو قرآن نے دے دی. اس کی سند تو قرآن نے دے دی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ہے نا؟ قرآن کی آیت ہے. اس وقت کہتے کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے میرے سونے کے اوپر، میرا نفس جو ہے وہ پروردگار خریدار ہو رہا ہے اپنی مرضی کے ذریعے سے. اس وقت بھی نہیں کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گئی. اچھا پورے مکے میں نگاہ رسالت اگر ٹھہری ہے تو صرف ذات امیر المومنین پہ ٹھہری ہے. کوئی اور پیغمبر کی نگاہ میں اتنا امین نہیں تھا جتنے ابو طالب کے بیٹے. سارے امانتیں مردم مکہ کو، لوگوں کی امانت کو امیر المومنین کے سپرد کیا اور کہا اس امانت کو لوگوں تک پہنچا کے آپ بھی مکے سے مدینہ ہجرت کرائیں. اس وقت کہتے، اس وقت بھی نہیں کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم. یعنی مرحلہ بر مرحلہ علی کامیابی کی منزلوں کو طے کر رہے تھے، لیکن نہیں کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا. اچھا اس کے بعد کا مرحلہ جنگ بدر ہوئی. جنگ بدر مولا امیر المومنین کی تلوار سے کفار و مشرکین
ہلاک ہوئے، واصل جہنم ہوئے، اسلام کو نمایاں کامیابی ملی۔ اس وقت برسر معرکہ میدان بدر میں اعلان کرنا چاہیے تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کہ آج جو کفار و مشرکین پیغمبر اکرم ختمی مرتبت کو قتل کرنے آئے تھے، انہیں ہم نے واصل جہنم کر دیا، اس وقت بھی نہیں کہا۔ اچھا چلیے، اگر کوئی انسان کسی شجاع بہادر سے لڑتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے، کشتی کے میدان کو آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی علاقے کا کوئی پہلوان کامیاب ہو جائے تو اس کا چرچا خود اپنی زبان سے جو چرچا کرے گا ہی، اور جتنے اس کے حالی موالی اور لوگ ہیں وہ سب چرچا کریں گے کہ آج میرا علاقے کا پہلوان جیت کے آیا ہے۔ جنگ احد، توجہ چاہتا ہوں، جنگ احد میں آپ دیکھیں ایک سے ایک سورما لائے، اور حد یہ ہوئی کہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت کو کچھ لوگوں نے، جہاں پیغمبر اکرم نے لوگوں سے کہا تھا کہ یہاں کھڑے رہنا، ان لوگوں نے دیکھا کہ اسلام جنگ جیت رہا ہے، لوگ اس درے کو چھوڑ کے بھاگے کہ مال غنیمت لوٹ لیا جائے۔ حکم پیغمبر کی تعمیل نہ کرنے کی وجہ سے لشکر اسلام پسپا ہوتا ہوا نظر آیا۔ اب کسی شخص نے یہ صدا بلند کر دی کہ پیغمبر محمد قتل کر دیے گئے۔ اب تنو تنہا ذات امیر المومنین، ایک طرف لشکر کفار، دوسری طرف حفاظت رسالت، حفاظت جانے محمد مصطفیٰ۔ آنے کے بعد پیغمبر اکرم کو کا حصار کیا، محاصرے میں اپنے لیے، اور جتنے بھی دشمنان اسلام تھے، دشمنان رسول تھے، امیر المومنین کی تلوار چلتی رہی اور لوگ واصل جہنم ہوتے۔ پیغمبر اکرم کو اٹھا کے اتنا بلند کیا اور کہا ہاذا محمد، دنیا دیکھ لے یہ محمد ہے، وہ زندہ ہے، اے بھاگنے والوں ٹھہر جاؤ، علی رسول اسلام زندہ ہے۔ اس وقت کہتے بہت بڑی کامیابی تھی، سب بھاگ گئے تھے۔ لشکر اسلام جو آج بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں سب بھاگ گئے تھے، لیکن تن و تنہا جس نے نصرت کا وعدہ کیا تھا وہ ڈٹا اور کہا ہاذا محمد، یہ محمد ہے، دنیا دیکھے یہ زندہ ہے، یہ قتل نہیں ہوئے، رسول کو بھی بچایا، اسلام کی عزت بھی بچائی۔ توجہ رہے، اس وقت بھی نہیں کہا۔ اچھا اس وقت کہتے کہ جب تلوار ٹوٹ گئی، ذوالفقار کی آمد ہوئی۔ بھائی ذوالفقار دنیا کی بنائی ہوئی تلوار کا نام نہیں ہے، ذوالفقار کو جبرائیل امین لے کر نازل ہوئے تھے۔ اس وقت کہتے فزت برب الکعبہ، بھائی کسی کے لیے اگر آج کہیں سے تحفہ آ جاتا ہے کسی بڑے آدمی کے گھر سے تو لوگ ہر جگہ دکھاتے ہیں، چرچا ہوتا ہے یہ تحفہ فلاں جگہ سے آیا، فلاں جگہ سے آیا، لیکن کیا کہنا چاہتے ہیں امیر المومنین کہ ادھر جبرائیل نے قصیدہ بھی پڑھا، منقبت بھی پڑھی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اس وقت بھی نہیں کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا، جنگ احد جیت لی گئی، اس وقت کہہ دیتے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا، اس وقت بھی نہیں کہا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ نگاہ امیر المومنین میں کامیابی کا معیار کچھ اور ہے۔ اس کے بعد میں نے ابھی تذکرہ کیا تو وہی بہادر کہ اگر کوئی پہلوان جیت جاتا ہے تو پورے علاقے میں چل جائے، جنگ خندق۔ اب یہاں کفار مکہ کی کوشش یہ ہے کہ ایسے جنگ لڑی نہیں جائے گی جب تک علی ہیں، علی ہمیں جیتنے نہیں دیں گے اور رسول کو قتل نہیں ہونے دیں گے، لہذا
اب کوشش یہ کی جائے کہ کسی ایسے نامور بہادر کا انتخاب کیا جائے جو علی کو قتل کرے۔ تو عمرو ابن عبدود اس ملعون کا انتخاب کفار مکہ نے کیا، اور عمرو ابن عبدود کو لایا گیا۔ اس کے متعلق ملتا ہے کہ بہت شجاع، بہت بہادر تھا، اور اس کا چرچا لشکر اسلام میں بھی ہو رہا۔ جہاں ہمت اور حوصلہ افزائی کی بات ہونی چاہیے وہاں پستی کی بات ہو رہی تھی۔ خیمہ رسالت میں لوگ بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ آج وہ آیا ہے، جیسے میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ سے ڈھال چھوٹ کے گر گئی تھی، تو اس نے اٹھنے کے بچے کو اپنی ڈھال بنا لیا۔ اتنا شجاع، اتنا بات، 1000 نفر، 1000 آدمی کا تنہا مقابلہ۔ جب وہ آیا تو تاریخ گواہ ہے کہ لشکر اسلام کی کیفیت بدلی ہوئی تھی۔ پیغمبر نے جب کہا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے، یعنی زبان رسالت سے کہیں اور نہیں ملتا، لیکن عمرو ابن عبدود کے لیے ملا، کیونکہ اس نے آ کے توہین کی تھی۔ خیمہ رسالت کے اوپر نیزہ چبھو کے کہا تھا، اے محمد کون ہے تمہارے لشکر میں سورماؤں سے بھیجو، یا آپ آئیں یا کسی کو بھیجو۔ سب کے سب ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر مجھ سے کہہ دے کہ تم چلے جاؤ تو میرا کیا ہو۔ پیغمبر نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، لیکن وہی ایک شجاع، وہی ایک بہادر، جیسے یعصب الدین ابو تراب کہتے ہیں، امیر المومنین نے کھڑے ہو کے کہا انا یا رسول اللہ، میں جاؤں گا۔ پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے امامہ پہنا، دوش پہ ردا ڈالی، سجایا امیر المومنین۔ اس وقت کہتے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ اس وقت امیر المومنین چلے، میدان کارزار میں پہنچے۔ لشکر اسلام علی اور عمرو بن عبدود کی جنگ کو دیکھ رہا۔ کیا دیکھا لوگوں نے کہ گرد جیسے چھٹی شیر نر کی مانند امیر المومنین اسد اللہ عمرو ابن عبدود کے سینے پہ پنجہ گڑائے اسے بیٹھے ہیں۔ لیکن چند لمحے میں لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ اس نے امیر المومنین کی طرف لعاب دہن پھینکا۔ امیر المومنین اس کے سینے سے اتر آئے۔ ہم جیسا انسان ہوتا تو اور غصے میں اس کے اوپر 2-4 ضرب لگا، لیکن کیا کہنا، امیر المومنین کا ہر عمل رضا پروردگار کے لیے۔ جب سوال کیا امیر المومنین سے کہ آپ کیوں اتر آئے، امام نے جواب دیا تھا کہ میں نہیں چاہتا، چونکہ اس نے لعاب دہن میری طرف پھینکا تھا، مجھے غصہ آیا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ رضا الہی کو حاصل کرنے کے لیے میرا غصہ اس عمل میں شامل ہو جائے۔ ایک صلوات محمد اور فرمایا اپنے اترے۔ اب ادھر چیمے گوئیاں ہو رہی ہیں، بڑی مشکل سے علی نے قابو پایا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو وہ علی کو قتل کر دے گا اور لشکر اسلام کو قتل کر دے گا۔ عجیب عجیب گفتگو ادھر لشکر اسلام میں ہو رہی تھی، لیکن چند لمحے کے بعد منظر عجیب تھا۔ امیر المومنین سینہ عمرو بن عبدود پہ سوار تھے، ہاتھ میں وہ ذوالفقار تھی۔ چند لمحے میں اس کا سر تن سے جدا تھا، اور اس انداز سے چلے، ایک ہاتھ میں ذوالفقار سے لہو ٹپک رہا تھا، دوسرے ہاتھ میں عمرو بن عبدود کا سر تھا۔ لوگوں نے جھل کے کہا یا رسول اللہ، آج علی کا انداز بڑا مغرورانہ ہے۔ لوگ یہ سمجھے کہ شاید پیغمبر کچھ اس سلسلے میں رد عمل ظاہر کریں گے اور کہیں گے ہاں آج علی کا انداز بڑا مغرورانہ ہے، لیکن یہ نہیں کہا،
بلکہ ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی آج کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے. اس وقت کہتے ایک ضربت امیر المومنین روز خندق عبادت ثقلین، صرف اس جہان نہیں دونوں جہان کی عبادت پہ بھاری ہے. یعنی پوری کائنات مل کے عبادت میں پوری زندگی گزار دے، ان کی عبادت ایک طرف، امیر المومنین کی ضربت کا وزن ایک طرف. صلوات محمد. تو اس وقت کہنا چاہیے تھا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو. اس وقت بھی نہیں کہا. اچھا چلیے، اس کے بعد جو جنگ ہوئی، چھوٹی موٹی جو جنگیں تھیں اسے چھوڑ کے جنگ خیبر کا آپ تذکرہ تاریخ میں پڑھتے رہتے کہ جنگ خیبر ایک دو دن کی جنگ کا نام نہیں ہے، بلکہ پورے 40 دن کی جنگ کا نام جنگ خیبر. 39 دن تک لشکر اسلام جاتا رہا، سردار جاتے رہے، سپہ سالار جاتے رہے، اور آ کے پیغمبر کی خدمت میں یہی کہتے تھے یا رسول اللہ میں کیا کروں، لشکر کمزور ہے، ٹکتا ہی نہیں، بھاگاتا ہے، تو ہم تنہا کیا کریں. تو اب ندائے غیب آئی، اس علی کو پکارو، نادے علیم، ندا دو اس علی کو جس سے عجائبات کا ظہور ہوتا. عجائب سمجھ رہے ہیں نا، عجیب و غریب چیز جو ذہن انسانی میں جلدی آ نہ سکے، سما نہ سکے، عادت سے الگ. اس علی کو آواز. اچھا مولا امیر المومنین آشوب چشم کی بنا پر مدینے میں رہ گئے. ادھر پیغمبر اکرم ختم مرتبت نے آواز دی، آواز رسالت گوشے امیر المومنین تک پہنچی. علی فوراً گھوڑے پہ سوار ہوئے، اسی عالم میں فوراً خیبر کی طرف چلے. توجہ اور لمحہ بھر نہ گزرا تھا کہ امیر المومنین میدان خیبر میں تھے، مقام خیبر میں تھے. پیغمبر نے اٹھ کے استقبال کیا، لعاب دہن بطور سرما چشم امیر المومنین میں لگائی. آشوب چشم جاتا رہا. پیغمبر یہ کہہ چکے تھے کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، غیر فرار ہوگا، کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا. اب لشکر اسلام میں کھلبلی ہے، ہر ایک سمجھ رہا ہے کہ کل علم ہمیں ملے گا. قسم خدا کی جو شکایت جو شکوہ سردار آ کے کرتے تھے فیصلہ پیغمبر نے کر دیا. اگر لشکر بدلا جاتا تو کہا جاتا تھا ضعف لشکر میں ہے، سردار قوی تھے، لیکن پیغمبر اکرم نے لشکر نہیں بدلا بلکہ لشکر کا سردار بدل کے بتایا. ضعف سردار میں تھا. صلوات پڑھے نا محمد والے، ہے نا، ضعف سردار میں. اور لوگ رات بھر جگے ہیں کہ کل علم ہمیں ملے گا، کل یہ غیر فرار کی سند ہمیں ملے گی، کرار کی سند ہمیں ملے گی، بڑھ کے حملہ کرنے والے کی سند ہمیں ملے گی. اب جب پیغمبر نے علی کو بلایا تو لوگوں کے چہرے اتر گئے. اب یہ سمجھنے لگے کہ اب علم ہمیں نہیں ملے گا. اور پیغمبر اکرم نے علم حیدر کرار کے ہاتھ میں.
کہا علی خیبر کو تمہاری ضرورت، یہ خیبر لشکر اسلام سے ہونے والا نہیں ہے، خیبر کو آپ کی ضرورت۔ اسی وقت یہی بات سند مل گئی، کہہ دیتے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامل۔ لیکن آج انداز بدلا، علی گھوڑے پہ سوار، علم کو تھاما، ذوالفقار سنبھالی، چلے۔ اب جو اندر سے ہر روز چلا چلا کے ہنکار کے کہتا تھا کون، اور لشکر اسلام کا سردار بھاگ آتا تھا، آج اس نے اسی انداز سے کہا، لیکن دیکھا آنے والا بھاگا نہیں۔ علی نے مبارزہ طلبی کی، بلایا اور پہلے سمجھایا کہ سنو اس جنگ سے باز آ جاؤ، واپس چلے جاؤ، کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر سمجھایا اسلام قبول کر لو، کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب اس نے ہر طریقے سے انکار کیا، اب مبارزہ طلبی ہوئی، رد و بدل ہوئے۔ لیکن تاریخ نے کیا لکھا کہ علی کی ضرب ایسے چلی، مرحب جو دو اسلحہ سجا کے جسم پہ آیا، ایسی ضرب امیر المومنین لگی کہ مرحب دو حصوں میں تقسیم ہو۔ لشکر اسلام میں نعرہ بلند ہوا، تکبیر بلند ہوئی، یہ جنگ اسلام نے جیت لی۔ اور لوگوں نے کیا دیکھا، وہ در خیبر معمولی نہیں تھا۔ اچھا عجائب ندا ہی دی ہے اس علی کو جو مظہر العجائب ہے، تو عجائب کا بھی ظہور ہونا چاہیے تھا۔ علی نے یوں ہی علم کھڑا نہیں کر دیا، تاریخ نے لکھا کہ پتھر پہ علی نے علم کو گاڑا، اور پتھر کے سینے نے علم کو ایسے اپنے سینے میں اتارا جیسے موم کسی شے کو اپنے اندر جذب کر۔ دوسرا کیا ہوا، وہ در خیبر جسے 40 آدمی ایک دروازے اور 40 دوسرے دروازے پٹ کو مل کے کھولا کرتے تھے، اسے علی نے صرف 2 انگلیوں کی طاقت سے، زور ید اللہ تھا نا، 2 انگلیوں سے ہلا کے اس طریقے سے اکھاڑا کہ زمانہ دیکھتا رہ گیا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ جس وقت علی نے، چونکہ وہ ہوتا کیا تھا، در خیبر بیچ میں خندق کھدی ہوئی تھی، جب وہ پٹ کھلتا تھا تو خندق کے اوپر راستہ بن جاتا تھا اور لوگ ادھر سے عبور کرتے تھے۔ جب علی نے خندق اس در کو اکھاڑ لیا، اور اکھاڑنے کے بعد تو اب لوگوں نے کہا ذرا غور سے تو دیکھو پائے مبارک علی کہاں ہے، دوش جبرائیل امین پہ حیدر کرار کے قدم، زمانہ متحیر ہے کہ علی کے قدم ہوا میں تیر رہے۔ اور در کو اکھاڑا، لشکر اسلام داخل ہوا۔ اس وقت بلند آواز سے کہنا چاہیے تھا، مقام خیبر میں کھڑے ہو کے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب نہیں کہا۔ اتنی بڑی کامیابی تھی کہ جہاں اتنے دنوں سے لشکر اسلام جاتا رہا اور واپس آتا، جنگ جیتی نہ جا سکی، لیکن دست امیر المومنین سے خیبر فتح۔ اس وقت بھی نہیں کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد فتح مکہ کو دیکھ لیجیے، ہر آدمی کا قدم پیغمبر اکرم کے دوش مبارک پہ نہیں جا سکتا۔ پیغمبر ہیں قرآن نے ناطق، تو قرآن کے اوپر قرآن ہی رکھا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے دستور ہے نا کہ دوسری کتاب لاکھ قیمتی ہو، لیکن قرآن کے اوپر نہیں رکھی جا سکتی۔ قرآن پہ رکھا جائے گا تو قرآن رکھا جائے گا، یہ عظمت ہے۔ تو دوش رسالت پہ اگر کسی کا قدم پہنچے گا تو وہ ہے صرف ذات امیر المومنین۔ رسول نے علی کو اٹھایا، علی نے بتوں کو گرایا،
مکہ فتح ہوا، وہیں خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہنا چاہیے تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ اعلان نہیں کیا، ہاتھ سے سائل انگوٹھی لے گیا، آیت نازل ہوئی ہے نا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، نشان امیر المومنین نازل ہوئی۔ کہنا چاہیے تھا مسجد میں کھڑے ہو کے فزت برب الکعبہ، کسی کے شان میں آیت نازل ہوئی، سائل انگوٹھی لے گیا، آیت کا نزول ہو گیا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ اچھا چلیے وہ بھی ہے، اگر انسان کی پوری فیملی کسی اعلیٰ منصب اعلیٰ مقام پہ فائز ہو جائے تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ زوجہ ہیں سیدۃ النساء العالمین، شہزادے ہیں حسن و حسین، جوانان جنت کے سردار الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ، بھائی سسر ہیں ختمی مرتبت، فخر انبیاء، فخر موجودات، فخر کائنات، بیٹی ہے زینب الیہ مقام، باپ کی زینت۔ تو جو گھرانہ اتنا اعلیٰ ہو تو کہنا چاہیے تھا فزت برب الکعبہ۔ بھائی آج کوئی آدمی خود ڈاکٹر ہو، بیٹا انجینئر ہو، بیٹی پروفیسر ہو، بیوی اچھے پوسٹ پہ ہو، ڈی ایم ہو، تو لوگ کہتے ہیں نا کہ میری پوری فیملی کامیاب ہے، میری پوری زندگی کامیابی کی سند ہے، لوگ کہتے ہیں۔ مولا امیر المومنین نے وہاں بھی نہیں کہا فزت برب الکعبہ، اس وقت کہتے ہیں جب سند ملی کہ یہ اہل بیت رسول ہیں، اور ان کی طہارت کا اعلان قرآن نے کیا کہ جب چادر کسا کے نیچے پنجتن پاک کی ہستیاں جمع ہوئیں اور آیت کا نزول ہوا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو کہتے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ اتنی بڑی ہستیاں چادر کسا کے نیچے جمع ہیں، جبرائیل امین تحفہ و درود و سلام لے کے حاضر ہوئے ہیں، اس وقت بھی نہیں کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ اچھا جب صداقت کی سند ملی، میدان مباہلہ میں کوئی نہیں گیا، نفس رسول بن کے علی گئے، خواتین کے صورت میں، عورتوں کی صورت میں صرف سوائے فاطمۃ الزہرا کی کوئی خاتون نہیں، بیٹوں کی صورت میں حسن حسین گئے۔ اس وقت بھی یہ خاندان، یہ گھرانہ عظمتوں کا گھرانہ، فضیلتوں کا گھرانہ، کہ کوئی نہیں صداقت کی منزل میں ہے، اگر ہے تو علی مرتضیٰ ہے تو فاطمۃ الزہرا ہے تو حسن مجتبیٰ ہے تو حسین مظلوم کربلا ہے، یہ بن کے گئے۔ اس وقت کہتے میدان مباہلہ میں کھڑے ہو کے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب، اس وقت بھی نہیں کہا، توجہ چاہتا، کب کہا کہ جب شب 19ویں رمضان کائنات کا مولا امیر المومنین اپنی بیٹی کے بیت الشرف سے نکل کر مسجد کی طرف جانے لگے۔ اس سے پہلے رات جو گزری ہے نا وہ بڑی اضطراب کی کیفیت والی رات تھی، امیر المومنین مضطرب تھے۔ بیٹی نے سوال کیا بابا آج سے پہلے میں نے کبھی آپ کو اتنا پریشان نہیں دیکھا، آج کیا بات ہے کہ آپ کبھی صحن خانہ میں، کبھی مصلی عبادت پہ، کبھی صحن خانہ میں؟ علی نے جواب دیا آج اس کی بارگاہ میں جانے کا وقت آ گیا، جس کی بارگاہ سب سے بڑی بارگاہ۔ علی نکلنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مرغابیوں نے بڑھ کے
علی کے ابا کے دامن کو تھام لیا۔ امیر المومنین نے مرغابیوں سے اپنے دامن کو چھڑایا۔ جب نے مرغابیاں کہہ رہی ہوں گی مولا نہ جائیے، آج کی شب قاتل مسجد میں چھپا ہے، مولا نہ جائیے، زینب ام کلثوم یتیمہ ہو جائیں، مولا نہ جائیے، حسن و حسین یتیم ہو جائیں۔ امام حسن کو بلایا اور کہا میرے لال، جب تک ان مرغابیوں کے کھانے پینے کا انتظام رہے، ان کی حفاظت کرنا، اور جیسے ان کے کھانے پینے کا انتظام آب و دانہ ختم ہو جائے انہیں آزاد کر دینا۔ اللہ اکبر، دل تڑپ جاتا ہے۔ میں کہوں گا مولا آج آپ امام حسن سے وصیت کر رہے ہیں، ایک جانور کو بھوکا اور پیاسا دیکھنا آپ کو برداشت نہیں تھا۔ اللہ اللہ، کربلا میں آپ کی آل، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے خیمے میں، خیمے سے دوسرے خیمے یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے التاش التاش، ہائے پیاس مارے ڈال رہے۔ امیر المومنین مسجد کوفہ میں آئے، گلدستہ اذان پہ پہنچے۔ علی کی آج آخری اذان تھی مسجد کوفہ سے۔ علی نے آواز اذان دی، آواز علی پورے کوفے میں پہنچی۔ علی گلدستہ اذان سے نیچے اترے۔ قاتل ابن ملجم اوندھے منہ خنجر چھپائے لیٹا ہوا تھا۔ قسم خدا کی علی نے ایک پیغام دے دیا، قاتل ہے، امام چاہتے تو نہیں جگاتے، سونے دیتے، لیکن پیغام کیا دیا؟ یہ نہیں کہا اٹھ گھر چلا جا اگر سونا ہے، کیا کہا؟ نماز کا وقت ہے، اٹھ نماز پڑھ لے۔ جو مولا اپنے قاتل کو بے نمازی دیکھنا پسند نہیں کر سکتا، وہ مولا اپنے چاہنے والوں کو بے نمازی کیسے برداشت کرے؟ علی نے ابن ملجم کو جگایا، محراب مسجد میں آئے، ادھر ابن ملجم اس انتظار میں تھا۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ انتظار کی گھڑی قریب آئی۔ علی سجدے کے عالم میں ہے کہ ابن ملجم کی زہر بجھی تلوار امام امیر المومنین کے سر اقدس پہ پڑی ہے، اور جیسے ہی سر اقدس پہ پڑی فوراً امام نے مسجد کوفہ کی خاک اٹھاتے جاتے ہیں اور اپنے سر پہ ڈالتے جاتے اور کہتے جاتے ہیں فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی نے کامیابی کا اعلان کہاں سے کیا؟ مسجد کوفہ کے محراب سے کیا، اور کس عالم میں کیا کہ سر کے اوپر ضربت لگی ہوئی ہے، سر شگاف ہوا ہے، سر سے خون کا فوارہ جاری ہے۔ ارے امیر المومنین کا امیر المومنین کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا ہے، خون امیر المومنین کے داڑھی سے ٹپکتا ہوا خون سینے پہ گر رہا ہے۔ لہو کا قطرہ امیر المومنین کے داڑھی سے ہوتا ہوا سینہ امیر المومنین پہ گرا۔ علی نے مسجد کوفہ کی خاک اٹھائی اور سر پہ ڈالتے جاتے اور کہتے جاتے فزتو برب الکعبہ، اور رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا مولا یہ کیسی کامیابی کا اعلان ہے؟ عجب نہیں علی جواب دیں گے، ارے کامیابی کی علامت یہ ہے کہ جب تک انسان کی پوری زندگی کامیابی پہ نہ گزرے اس کی زندگی کامیاب نہیں ہوتی۔ میں کعبے سے زمانے کو ملا تھا اور اللہ کے گھر سے ملا تھا، جب دنیا سے جا رہا ہوں تو اللہ کے گھر سے جا رہا ہوں۔ دنیا دیکھ لے علی کی زندگی کامیاب زندگی گزری ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے علی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ادھر ہاتف غیبی کی آواز آئی،
ستون ہدایت منہدم ہو گیا، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے۔ قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیے گئے۔ جیسے ہی اس آواز کا مسجد کوفہ سے باہر نکلنا تھا، یہ آواز کوفے کے ہر گھر میں پہنچی۔ تاریخ نے لکھا کہ کوہرام بپا ہو گیا۔ مسجد کوفہ کی طرف عورت، بچے، جوان، بوڑھے سب سر و سینہ پیٹتے ہوئے دوڑے، ہائے میرا آقا مارا گیا، ہائے میرا مولا مارا گیا۔ لو ارباب عزا، اسی اسنا میں یہ آواز زینب اولیاء مقام کے کان تک پہنچی۔ ایک مرتبہ زینب بھائی کے پاس آئی، اے بھیا ارے مسجد کی طرف جاؤ تو صحیح، بابا کی خیریت لے کر آؤ۔ حسن مسجد کی طرف چلے، دوڑے ہوئے مسجد کی طرف آئے، کیا دیکھا؟ بابا خون میں غلطہ پڑا ہے، لوگ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ امام نے اس وقت بھی نماز کا خیال کیا اور کہا میرے لال پہلے ان لوگوں کے لیے نماز ادا کرا۔ جیسے نماز ادا ہوئی، لوگوں نے گلین منگوایا اور اس گلین میں امیر المومنین کو رکھا گیا۔ امام ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ کہتے جا رہے تھے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ لو ارباب عزا، گلین میں امیر المومنین کو رکھ کے ارے بیت الشرف کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی ابھی گھر قریب آنا تھا کہ ایک مرتبہ امیر المومنین نے شہزادہ حسن کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا میرے لال ان چاہنے والوں کا شکریہ ادا کر کے ان سے کہو کہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، میں نہیں چاہتا ارے میری بیٹیوں کی آواز نامحرم کے کانوں میں جائے۔ میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا مولا یہ 47 ہجری کا کوفہ ہے، جو چاہے وصیت کر لیجئے مولا ارے 61 ہجری کا کوفہ ہوگا، ارے آپ کی بیٹیاں برہنہ سے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے۔ منادی ندا دے رہا ہوگا، یہ رسول زادیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، اے تماشا دیکھنے والوں آؤ تماشا دیکھو۔ اس وقت زینب ام کلثوم کے دل پہ کیا گزرے گی یہ خدا بہتر جانے۔ لو ارباب عزا، چاہنے والے چلے گئے، بیت الشرف کا دروازہ کھلا، ارے زینب ام کلثوم نے رو کے بابا کا استقبال کیا۔ زخمی بابا ارے گلین میں پڑا ہے، زینب نے اڑا کے گری، ہائے میرا بابا، آئے میرا بابا مارا گیا، آئے میرا بابا مارا گیا۔ لو ارباب عزا، جناب امیر المومنین کو بیت الشرف میں لٹا دیا گیا، جراح کو بلایا گیا۔ اب جو جراح آیا اس نے زخم امیر المومنین کو دیکھا، کہا یہ چاہنے والوں اے گھر کے افراد تھوڑا دور ہو جاؤ، لوگوں کو ہٹایا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین سے کہتا ہے جراح اے امیر المومنین جو وصیت کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، وقت بہت کم ہے۔ ارے قاتل نے جس زہر کا استعمال کیا ہے، ارے اس زہر کی کیفیت یہ ہے کہ اگر سمندر میں قطرہ ڈال دیا جاتا تو سمندر کی مچھلیاں تڑپ کے مر جاتی۔ لو ارباب عزا، اسی اسنا میں ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ امام نے ابن ملجم کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کے کہتے اے ابن ملجم، کیا میں تیرا امام عادل نہیں تھا؟ کیا میں تیرا امام رعوف نہیں تھا؟ کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی کوتاہی کی تھی؟ ایک مرتبہ ابن ملجم کہتا ہے کہ اے آقا، اے میرے مولا، جس کی قسمت میں جہنم لکھ دی گئی ہو اسے جنت میں کون لے جا سکتا ہے؟ لو ارباب عزا، امام نے امام حسن کو بلایا، اے میرے لال اگر میں زندہ رہوں گا تو میں اس سے قصاص لوں گا، لیکن اگر میں مر جاؤں، میں شہید ہو جاؤں، میرے لال اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے، تم بھی اسے ایک ضرب لگانا۔ لو ارباب عزا، ایک ضرب لگانے کی وصیت امام نے کی۔ ایک مرتبہ ادھر سے جراح نے کہا اگر ہو سکے تو امیر المومنین کو شیر پلایا جائے۔ جیسے ہی جراح کی یہ تجویز ارے کوفے میں پھیلی، ایک ایک بیوی، ایک ایک بچہ ارے کوزے میں شیر لیے دودھ لیے ہوئے امیر المومنین کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ مولا دودھ کا نذرانہ لے کے حاضر ہوا ہوں، میں کہوں گا کاش
ارے کربلا میں جب علی اصغر ارے پانی اس کے لیے تڑپ رہے تھے، ارے کوئی ہوتا جو کوزے میں پانی لے کے حاضر ہو جاتا۔ سکینہ تڑپ رہی تھی، علی اصغر تڑپ رہے تھے۔ لو عزادارو، لو عزادارو، دودھ کا پیالہ منگوایا گیا۔ امیر المومنین نے دودھ کا پیالہ پیا، اس لیے کہ دودھ سے زہر کا اثر کم ہوتا ہے، لیکن ہائے وہ وقت مصیبت آ گئی۔ 21 رمضان کی صبح وہ قیامت کی گھڑی آئی کہ زہر وہ ضربت ابن ملجم کے ذریعے جو ضرب لگائی تھی ابن ملجم نے، اس کا اثر یہ ہوا کہ امام اول اس دنیا سے اٹھ گئے۔ ارے کوہرام مچ گیا، کوفے میں آہو فغاں کی صدا ہے، ہر ایک چاہنے والا رو رہا تھا۔ لو امیر المومنین کو غسل و کفن دیا گیا، امام کا جنازہ لے کے چلے۔ اب جو امام کے جنازے کو دفن کرنے کے لیے اب جو مٹی ہٹائی، 2 ہاتھ برآمد ہوئے، لاؤ میرے وسیع کا جنازہ میرے سپرد کر دو۔ ارے شہزادوں نے قبر بنا دی، لو ارباب عزا، ارے قبر بنا کے جب شہزادے واپس ہو رہے تھے کہ ایک خرابے سے کسی بیمار کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ شہزادے امام تھے، رک گئے، خرابے میں پہنچے، کیا دیکھا؟ ایک لاغر نحیف نابینا شخص خرابے میں پڑا ہے، رو رو کے کہہ رہا تھا، ہائے میرا ہمدم، ہائے میرا مونس کہاں گیا جو مجھے روٹیاں کھلایا کرتا تھا۔ ارے شہزادے بیٹھ گئے، کیا چلہ کیوں رو رہے ہو، کیا مصیبت ہے؟ کہا میں نابینا ہوں۔ ارے ایک شخص تھا جو میرے لیے کھانا لایا کرتا تھا، 3 دن ہو گئے، ارے اب اس کے آنے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ شہزادوں نے کہا، ارے پوری کیفیت جب بیان کی، کہا وہ کوئی اور نہیں، میرے بابا علی مرتضی، یتیم پرور، بیواؤں کا سہارا، آج میرا بابا مارا گیا۔ ارے اس فقیر، اس ناچار نابینے نے کہا، مجھے ان کے قبر تک لے چلو۔ امام اسے قبر تک لے کر آئے، امام کی قبر لحد پہ گر کے کہتا ہے، پروردگارا میرا پالنے والا اٹھ گیا، مجھے کھلانے والا مر گیا، اے میرے مالک مجھے بھی موت دے دے۔ ارے تڑپ تڑپ کے چاہنے والا مر گیا، امیر المومنین مارے گئے، زینب ام کلثوم یتیمہ ہو گئی، حسن و حسین یتیم ہو گئے۔ 2 فقرہ اور کہنا چاہتا ہوں، لیکن ہاں جب امیر المومنین قتل کر دیے گئے تو کسی نے تو آ کے دروازہ کو آگ نہ لگائی، ارے گھر کو تو نہیں لوٹا، لیکن ہائے رے کربلا جہاں شہادت حسین کے بعد خیام لوٹ لیے گئے۔ ارے سکینہ تماچے کھا رہی ہیں، سید سجاد کا بستر چھین لیا گیا، زینب ام کلثوم کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، بیبیاں جلی ہوئی قناتوں کی خاک پہ بیٹھی بے سہارا بیبیاں فریاد کر رہی تھی۔ اللہ اللہ سیعلم الذین بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے۔ میرے مالک سب سے اہم دعا یہ ہے کہ اس کورونا وائرس کی بیماری کی وجہ سے پروردگارہ مسجدیں سونی ہیں، عبادت گاہیں سونی ہیں، بار الہ حرم سونے ہیں، امام باڑے خالی پڑے ہوئے ہیں۔ مولا پروردگارہ دلی تمنا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا پوری زندگی میں کہ مولا امیر المومنین کا تابوت نہ اٹھا ہو، لیکن ایسے حالات بنے ہوئے ہیں کہ امیر المومنین کا تابوت بھی نہیں اٹھ پا رہا ہے۔ اس حلال مشکلات کے صدقے وسیلے کے ذریعے پروردگارہ اس بیماری کا جلد سے جلد خاتمہ فرما۔ میرے مالک چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سنی ہوں، شیعہ ہوں، سب تیرے ہی بندے ہیں، پروردگارہ ان بندوں کی حفاظت فرما اور اس بیماری کا پوری کائنات سے جلد خاتمہ فرما دے۔ میرے مالک اگر کوئی مومن و مومنات، کوئی مسلم و مسلمات اس بیماری کی چپیٹ میں آ گیا ہے، اللہ علیہ مشکلات کے ذریعے سے اسے شفاء عاجلہ و کاملہ عنایت فرما۔
میرے مالک جو مقروض ان کے قرضوں کی ادائیگی ہو جائے، میرے مالک جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کی ادائیگی ہو جائے، جو بیمار انہیں شفاء عاجلہ و کاملہ عنایت فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں قرار دے۔ بار لہا بڑی دلی تمنا ہے کہ امام امیر المومنین کا تذکرہ اسی زور و شور کے ساتھ ہوتا جہاں ایک مجمع عام ہوتا، لیکن آج اس بیماری کی وجہ سے آج یہ یوٹیوب کے ذریعے سے ہم مومنین نہیں ہیں، دو چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی دوری بنا کے، پروردگارہ اگر یہ بیماری نہ ہوتی تو کاش آج ہم سب امیر المومنین کا تابوت سجا کے امام کا تذکرہ کر رہے ہوتے، امام کا غم منا رہے ہوتے۔ پروردگار اسی حلال مشکلات کے ذریعے سے امام یاسر علیہ السلام کے وسیلے کے ذریعے سے کربلا والوں کے صدقے میں پروردگارہ ہم سب کو اس بیماری سے نجات دے، بارے اس پوری دنیا سے اس بیماری کا خاتمہ فرما دے۔ میرے مالک تو کن فیکن کا مالک ہے، صرف تیرا اشارہ کافی ہے۔ میرے مالک آزمائش کی منزلیں تمام ہو گئیں، بارے اس قہر الہی کو ہٹا لے، برطرف کر دے۔ میرے مالک امام زمانہ خون منتقم حسین حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔